حضرت مولانا قاری کلیم اللہ خان صاحب ملتانی نے جو بیان دیا ہے اس حوالے سے جو ہے بتانا چاہتا ہوں، لیکن میری کوشش ہے کہ اصل جو حقائق ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے جائیں۔ تو چونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے جو ہے اجتماع ہوا تھا تلہ گنگ میں جمعیت اشاعت توحید و سنت کی طرف سے، تو وہاں پہ امیر پنجاب حضرت مولانا فرید احمد حقانی صاحب نے ایک بات کہی تھی کہ جو مرکزی والا ذہن رکھتے ہیں یا اس نظم کی طرف رجحان رکھتے ہیں یا ہمیں اپنا تابع بنانا چاہتے ہیں اس طرح جس طرح مرکزی کا نظم ہے، تو پھر انہیں چاہیے کہ وہ مرکزی میں چلے جائیں، ہمیں اپنا تابع بنانے کی کوشش نہ کریں۔ مرکزی کا ایک نظم موجود ہے تو آپ وہاں جا سکتے ہیں، یہ بات انہوں نے کہی تھی۔ تو اس کو جو ہے سامنے رکھ کر امیر پنجاب حضرت مولانا فرید احمد حقانی صاحب پر بھی تنقید کی جا رہی ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے حضرت مولانا علامہ عصمت اللہ ملتانی صاحب پر بھی تنقید کی جا رہی ہے۔ بہت ساری انہوں نے باتیں کی ہیں، جن میں سے چند باتیں میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک تو قاری صاحب نے یہ کہا کہ پہلے ہمیں یہ کہتے تھے کہ یہ ٹانگے کی سواری ہیں، مطلب چند لوگ ہیں، اس کے بعد جو ہے جب یہ تو پوری جماعت بن کر سامنے آئی، بلکہ اب تو میں پوری بارات ان کے گھر لے آیا، ان کے جو الفاظ تھے، تو اب بتاؤ یہ ٹانگے کی سواریاں ہیں۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ مرکزی کا جو وجود ہے وہ تمہارا باپ بھی ختم نہیں کر سکتا۔ پھر انہوں نے کچھ ایسے الفاظ استعمال کیے جیسا کہ باندر، گیدڑ، دشمن، بھونکنا، یہ دو ٹکے کے بلے کی بات، بغیرت، تمہارے جیسے گیدڑ، تمہارا باپ جھک کے آیا، فلاں فلاں، تمہارا باپ میرے پاؤں میں آیا، یہاں تک کہا انہوں نے، اور کلیم اللہ کہیں کسی کے پاس نہیں گیا۔ میں کچھ اور باتیں بھی آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اپنے بھائی کو بھی حرف تنقید بنایا، جیسے کہ امیر پنجاب پہ انہوں نے بات کی پہلے، اور اس کے بعد اپنے بھائی کو بھی معاف نہیں کیا، اور ان کے بارے میں کہا کہ یہ حرام دہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جب وہ کہہ رہے تھے کہ نکل جائیں مرکزی والے یا یہ وہ، تو پھر آپ کی غیرت نہیں جاگی، یعنی کوئی غیرت آدمی، بے غیرت آدمی وہاں بیٹھ سکتا ہے، کوئی غیرت والا تو نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ تو اگر آپ میں غیرت ہوتی تو آپ کو اٹھ جانا چاہیے تھا، یعنی اپنے بھائی کو بے غیرت کہا۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ مسلمان جو ہے بے غیرت نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب ہے کہ اپنے بھائی کو بے غیرت کہہ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسلمان نہیں سمجھتے اپنے بھائی کو۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ دیکھیے جمعیت کو جو عروج ملا ہے تو وہ علامہ احمد سید خان صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا۔ اس وقت تم گیدڑوں کو تو کوئی جانتا بھی نہیں تھا، کوئی مانتا بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ قاری صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ میرے والد صاحب کے نام سے ان لوگوں کو اتنی نفرت اور حسد ہے، یہ نفرت والی لعنت جو ہے 13 سال ہو گئے علامہ صاحب وفات پا گئے، لیکن یہ جو نفرت والی لعنت ہے ان کے دلوں سے ابھی تک نہیں نکلی۔ پھر انہوں نے کہا کہ دیکھیے یہاں تو اکیلا میں بیٹھا ہوں، وہاں تو کتی سوئی پئی ہے۔ اسی دن ایک اور کانفرنس بھی تلہ گنگ میں ہو رہی تھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے اشارہ کیا کہ وہاں کتواں ہے، یہاں ایک ہے۔ تو خلاصہ تو انہوں نے خود نکال دیا بہت ساری باتوں کا، لیکن کچھ سوالات اور کچھ باتیں میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس طرح سے لوگوں کو آپ قریب نہیں کر سکتے بلکہ متنفر کریں گے۔ بہت سارے آپ کے اپنی جماعت کے لوگ بھی آپ سے متنفر ہو جائیں گے، نہ کہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ آپ کی طرف مائل ہوں۔ اب آپ یہ جواب دیں کہ جی ہم ان کو اپنی طرف مائل کرنا ہی نہیں چاہتے، تو پھر آپ کس بات کی تبلیغ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب آپ لوگوں کو دین کی طرف لانا ہی نہیں چاہتے، آپ کا یہ مقصد ہی نہیں ہے، تو پھر یہ کس بات کی تبلیغ ہے اگر آپ یہ کہتے ہیں تو۔ اگر آپ کا یہ مقصد نہیں ہے اور آپ لوگوں کو دین بتانا چاہتے ہیں، ان کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں، تو پھر یہ قرآن کی تعلیم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کیا قرآن یہی تعلیم دیتا ہے کہ کسی کی ذاتیات پہ بات کی جائے، ٹھیک ہے؟ کیا قرآن یہی کہتا ہے کہ شکلیں بگاڑی جائے؟ کیا قرآن یہی تعلیم دیتا ہے کہ لوگوں کو برے القابات سے پکارا جائے؟ مجھے بتائیے، کیا قرآن یہی تعلیم دیتا ہے کہ اپنی تقریروں کو گالیوں سے عوام کے سامنے پیش کرو، کیونکہ یہی سب سے بہترین طریقہ ہے اور اسی سے لوگوں کو ہدایت ملے گی اور ان کی اصلاح ہوگی؟ کیا قرآن یہی کہتا ہے؟ کیا قرآن یہی تعلیم دیتا ہے کہ مغلظات بکو؟ کیا قرآن یہی تعلیم دیتا ہے کہ ایک مسلمان عالم دین کو بغیرت کہو؟ کیا قرآن یہی تعلیم دیتا ہے کہ ایک مسلمان عالم دین کو اپنے سگے بھائی کو حرام دہ کہو اور یہ کہہ کر اپنے والد کی عصمت پہ حملہ کرو اور اپنی والدہ کی عزت کو مشکوک بنا دو؟ کیا قرآن مجید یہی تعلیم دیتا ہے کہ ایک صحیح العقیدہ عالم دین پر نازیبا زبان استعمال کرو، جملے کسو؟ کیا قرآن مجید یہی تعلیم دیتا ہے کہ ایک جماعت کے امیر جو علامہ صاحب کی محبت کی وجہ سے آپ کو اپنا بھتیجا سمجھ کر آپ کے پاس آ گئے، ان کی عزت کو تار تار کرنے کی کوشش کرو، ٹھیک ہے؟ اب یہ صرف انہوں نے امیر پنجاب پہ حملہ نہیں کیا، اپنے بھائی پہ حملہ نہیں کیا، بلکہ امیر مرکزیہ شیخ القرآن حضرت مولانا طیب طاہری صاحب کے لیے بھی بڑے نازیبا الفاظ کہے کہ جی وہ ہمارے پاؤں میں گرے ہیں، وہ ہمارے پاس آئے ہیں۔
میرا سوال ہے قاری صاحب، آپ بھی تو ادھر چلے گئے تھے، آپ کیا لینے گئے تھے؟ آپ کیوں گئے تھے؟ پھر وہ جب آپ کے پاس آئے اس وقت تو آپ نے کہا تھا کہ ہمارا ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان سے ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ جو پنجاب میں مولوی ہیں ان سے اختلاف ہے، یعنی امیر مرکزیہ سے آپ نے خود تسلیم کیا تھا ہمارا اختلاف نہیں ہے۔ پھر آپ اس کے پاس چلے بھی جاتے ہیں اور آج آپ اسی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے پاؤں میں گرا ہے، وہ ہمارے پاس آیا ہے۔ تو ایک بڑے آئے شیخ القرآن ہیں، ٹھیک ہے، ان کی آپ کم از کم عزت نہیں کر سکتے تو توہین تو نہ کریں حضرت، یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ اہل علم کا کام نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کو میں نہیں کہہ رہا، یہ خود بانی مرکزی امام انقلاب حضرت مولانا علامہ احمد سعید خان صاحب ملتانی رحمہ اللہ کا بیان ہے، وہ بھی ذرا آپ سماعت فرمائیں تاکہ ساتھ ساتھ بات جو ہے کلیئر ہوتی چلی جائے۔ زبان نہیں دیکھ دیتی اسلام دے سانو سکون نے گالی مندے کے بکواس کے خرافات سے گندے خلیج مغلقات کو پکڑا جن کے کول دلیل نہ ہوئے، جن کے کول کتاب اللہ جیسا خزانہ ہے، اس کو ضرورت کیا ہے پتہ کی طرف آپ مسئلہ بیان کریں، قرآن و سنت کا جو مسئلہ ہے وہ بالکل ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کریں، اس میں کسی قسم کی لچک نہ کریں، لیکن دلائل کے ساتھ، ٹھیک ہے، تاکہ وہ متاثر ہوں، ٹھیک ہے، کہ واقعتاً اس بندے کے پاس یہ جو اس کا عقیدہ اور نظریہ ہے اس کے پاس دلائل ہیں، اور یہ دلائل کی دنیا میں جا کر کے اپنا موقف واضح کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ کو سمجھے۔ پھر اس سے نہ صرف اپنے بلکہ آپ کے جو مخالف ہیں، جو غیر ہیں، وہ بھی آپ سے متاثر ہوں گے، آپ کے قریب آئیں گے، آپ کی بات سنیں گے، اور ممکن ہے کہ ان کے دل میں جب انابت پیدا ہوگی تو اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے دیں گے، وہ راہ راست پہ آ جائیں گے۔ اور قرآن کی یہی تعلیم ہے۔ اب ایک طرف قرآن کا نام لیا جاتا ہے، سنت رسول کا نام لیا جاتا ہے، لیکن عملاً سب کچھ اس کے الٹ ہو رہا ہے۔ پھر ایک بڑا آدمی ہو جو کہ جماعت کا سربراہ ہو، ٹھیک ہے، تو اس کو تو اس طرح کی زبان استعمال کرنی ہی نہیں چاہیے، اس کو تو بڑا سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے کہ وہ جماعت کا سربراہ، پوری جماعت، پوری کابینہ جو اس کے نیچے ہے وہ ان کی باتوں کو لیتی ہے، اور جو امیر ہوتا ہے اس کی باتوں کا پورے نچلے لیول تک اثر جاتا ہے، ٹھیک ہے، عام بندے تک اس کی باتوں کا اثر جاتا ہے۔ تو اس طرح کی گفتگو اگر علماء کریں گے تو پھر آپ سوچیں کہ عوام کا تو اللہ ہی حافظ ہے۔ پھر ان کا یہاں ایک ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ قاری صاحب کے علاوہ کوئی عالم نہیں ہے، کوئی مولوی نہیں ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ بڑے مفتی یحییٰ فاروقی صاحب جو ہیں بڑے سنجیدہ عالم ہیں اور پڑھے لکھے انسان ہیں اور سمجھدار آدمی ہیں، لیکن ان کا صرف یہاں ایک ہے۔ اور پھر ماضی میں اگر میں تھوڑا سا جاؤں تو آج علامہ عصمت اللہ ملتانی صاحب کو مورد الزام تو ٹھہرایا جا رہا ہے، لیکن آخر اس کو نکالا کس نے تھا، یہ بھی تو سوال ہے۔ جب وہ امیر تھے بغاوت کس نے کی تھی، اپنی نئی ایک جماعت بنانے کی کوشش کس نے کی تھی، ٹھیک ہے۔ پھر عمر حجار ڈیروی صاحب کا معاملہ آ جائے، آج کیوں وہ اپنی نئی ایک مرکزی بنا کے بیٹھی ہوئی ہے؟ بہت سارے علماء جو علامہ صاحب کے ساتھ چل رہے تھے آپ کے ساتھ کیوں نہیں چلے؟ وہ کیوں ان کے ساتھ چلے گئے ہیں؟ آخر کیا وجہ ہے؟ ان کا تو عقیدہ نظریہ بھی وہی ہے جو علامہ صاحب کا تھا، نظریہ امام انقلاب کی آپ بات کرتے ہیں، اور عمر حجار ڈیروی صاحب کا جو نظریہ ہے وہی ہے جو امام انقلاب کا تھا، پھر وہ کیوں الگ مرکزی بنا کے بیٹھے؟ دوسری طرف جو علامہ عصمت اللہ صاحب ملتانی کے صاحبزادے ہیں انہوں نے بھی ایک لفظ استعمال کیا جو کہ انہوں نے کہا ہے کہ نابینا، چونکہ قاری صاحب کی آنکھیں خراب تھیں، ایک وبا آئی ہوئی ہے اور انہوں نے کالا چشمہ لگایا ہوا تھا، تو انہوں نے اس پر اعتراض یہ کیا کہ نابینا شخص کہہ رہا تھا۔ میرے خیال میں یہ لفظ بھی بالکل مناسب نہیں ہے، کیوں کہ یہ جو تکلیف ہے، بیماری ہے، یہ ہر کسی پہ آ سکتی ہے، تو اگر آج وہ اس مسئلے میں مبتلا ہیں تو کل کوئی اور بھی مبتلا ہو سکتا ہے۔ تو ذاتیات پہ کبھی بھی بات نہ کریں، یہ عام بندے کو بھی زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی کی پرسنل جو لائف ہے یا اس کی ذاتیات ہے، ذاتیات پہ بات نہ کریں، ٹھیک ہے۔ آپ کا ایک دوسرے کے ساتھ نظریات کا اختلاف ہے تو نظریات پہ بات کریں، اور نظریات پہ بھی بات اس طرح کریں کہ اختلاف کے باوجود ادب کا دامن جو ہے اس کو ہاتھ سے نہ جانے دیں، ٹھیک ہے۔ علماء جو ہوتے ہیں یعنی علم ہوتا ہی اس کے پاس ہے جس کے پاس ادب ہوتا ہے، جو مؤدب ہوتا ہے۔ جس کے پاس ادب نہیں ہے علم اس کے پاس کیسے ہو سکتا ہے؟ علم تو ٹھہر ہی نہیں سکتا وہاں۔ علم اسی کے پاس ہوتا ہے جو ادب والے لوگ ہوتے ہیں، جو مؤدب لوگ ہوتے ہیں، جو با کردار لوگ ہوتے ہیں، علم والے وہی ہوتے ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ گالی نام بگاڑنا، کسی کو برا بھلا کہنا، یہ کسی مسئلے کا حل ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا یار، یہ کسی مسئلے کا حل نہیں۔ آپ سمجھدار لوگ ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ کو یہ سمجھ کیوں نہیں آتی کہ اس وقت
ملحد قسم کے لوگ جو ہیں، لبرل قسم کے لوگ جو ہیں، سیکولر ٹائپ کے لوگ جو ہیں، انہوں نے آپ لوگوں کو نشانے پہ رکھا ہوا ہے، اور پھر آپ اپنی اداؤں پہ غور ہی نہیں کرتے. ٹھیک ہے، جیسے اقبال نے کہا تھا نا کہ اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا تو نہ بن. میرا مجھ سے اختلاف کریں، میری باتوں کو رد کر دیں، لیکن کم از کم خود تو انصاف کریں، اپنے آپ سے انصاف کر لیں یار، کہ یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں یہی طریقہ ہے. سٹیج پہ عوام کو نچایا جا رہا ہے، یہی طریقہ ہے، واہ واہ نعرے، اور یہ ہو گیا جی، وہ ہو گیا، پھٹیاں بند. یار لوگوں کو آپ دین بتا رہے ہیں یا کھچ بنائی ہوئی ہے، مذاق بنائے ہوئے ہے شریعت کے ساتھ؟ اور اگر سچ بتایا جائے تو پھر سچ کڑوا ہوتا ہے، آپ اس کو برداشت ہی نہیں کرتے. یار خدا کے لیے کچھ تو خدا کا خوف کریں. ٹھیک ہے، اب لوگ یہ جو نوجوان ہیں علماء سے اتنی تیزی کے ساتھ متنفر ہو رہے ہیں کہ آپ کی سوچ ہے. اور بڑے بڑے میں مولویوں کو دیکھ رہا ہوں، آج بھی میری کچھ دوستوں کے ساتھ نشست ہوئی، پڑھے لکھے لوگ، پی ایچ ڈی ٹائپ کے لوگ اور پروفیسر ٹائپ کے لوگ، اس کے علاوہ ڈاکٹر ٹائپ کے لوگ، مفتی ٹائپ کے لوگ، بڑے بڑے 8 سالہ مدرسوں میں پڑھنے والے، کورس کرنے والے لوگ خامدی کے نظریات سے متاثر ہو گئے، جہلمی کے پیروکار بن گئے. کیوں؟ آخر کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ سامنے ہے، صاف ظاہر ہے، یہ علماء کا کردار، علماء کی زبان. بریلویوں کو دیکھ لیں، دیوبندیوں کو دیکھ لیں، اہل حدیث کو دیکھ لیں، اہل تشیع کو دیکھ لیں، ایک بڑی تعداد آپ کو ملے گی جو مغلظات بکتی ہے، جو گالیاں بکتی ہے. یار کیا یہی علماء کی زبان ہے؟ پھر اس طرح کر کے آپ اس قوم کو متاثر کر لیں گے. ٹھیک ہے، ہاں آپ کے قریبی چند لوگ جو ہیں وہ بلے بلے کریں گے، واہ واہ کریں گے، تھاپڑے ماریں گے، لیکن ایک بہت بڑی تعداد آپ سے متنفر ہو کر دور چلی جائے گی، اور وہ پھر اسلام سے متنفر ہو جائے گی، اور اس کی وجہ آپ لوگ ہیں.